اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمان آزاد ہو۔ زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو بس جیسے چاہو کر لو، نہیں، مسلمان پابند ہے، مسلمان پابند ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، سلمان، دنیا تو مومن کے لیے جیل ہے، دنیا تو مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل۔ تو جیل میں کوئی اپنی مرضی سے نہ رہ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ لباس پہن سکتا ہے۔ جیل میں تو کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ جی میں تو گھر میں انڈے پراٹھے کے بغیر تو ناشتہ ہی نہیں کرتا ہوں، تو جیل والے اس کے انڈا پراٹھا دیں گے۔ اگر کوئی جیل میں کہے کہ جی میں تو نرم بستر کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے تو نرم بستر چاہیے، تو اللہ مالا اس کو نرم بستر تھوڑی ملے گا۔ میں تو ہمیشہ کاٹن پہنتا ہوں، یہ آپ نے مجھے کیا ٹریٹرون یا واشنگ ویئر پہنا دیا ہے؟ تو اس کو اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہنایا جائے گا، اس لیے کہ وہ جیل میں ہے، قیدی ہے۔ مسلمان دنیا میں قیدی ہے۔ مسلمان کی آزادی اس دن ہوتی ہے جس دن اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ جس دن روح جسم سے نکلتی ہے اس دن مسلمان آزاد ہے، اب کوئی پابندی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، کوئی غم نہیں۔ جو لوگ اپنی زندگیاں اسلام کی پابندیوں میں پابند رہ کر گزارتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، جب ان کے مرنے کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، ان کا استقبال کرتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے، تو نے مجھے راضی کر دیا، اے میری بندی تو نے مجھے راضی کر دیا، جا اب تم پہ کوئی پابندی نہیں، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ اور تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اگلے جہان کا خوف نہ کھا، تیرے لیے کوئی پریشانی، مزے ہی مزے ہیں۔ پچھلے پیاروں کے چھوٹنے کا غم نہ کھا، ان پیاروں سے اچھا اللہ تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ تخافو، ڈر نہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے تیرے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ ولا تحزنوا، غم نہ کھا بچے چھوٹ گئے، بیوی چھوٹ گئی، ان سے زیادہ وفادار اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور میرے بندے، تو نے دنیا میں خواہشات کو دبایا، اپنی مرضیوں کو چھوڑا، آج جو تو کہے گا ہم وہ کریں گے، تیری ہر خواہش پوری کریں گے، تیری ہر آرزو پوری کریں گے، تیری ہر تمنا پوری کریں گے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، تو کیا جنت میں کھیتی باڑی کا بھی موقع ملے گا؟ فرمایا اگر تو چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں کھیتی باڑی کا بھی موقع دے گا، لیکن وہاں کھیتی باڑی دنیا کی کھیتی باڑی کی طرح سے نہیں ہوگی، یہاں تو بیج ڈالے گا اور وہاں فصل اگ جائے گی۔ ہم
آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، کسی چیز میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اپنی منمانیاں پوری کرنے کے لیے اسلام صرف نماز کا نام رکھ دیا ہے۔ اس لیے مفتیان کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس لوگ یہ مسئلہ تو لے کے آتے ہیں کہ جی وہ اتحیات میں نا مجھ سے درود پڑھنا بھول گیا تو نماز ہو گئی، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ آج میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک گاہک آیا، اس کو میں نے 2 نمبر چیز 1 نمبر کر کے بیچ دی، اب کیا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھتے۔ میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی کا ٹائم 8 بجے شروع ہوتا ہے، 4 بجے تک مجھے ذرا مجبوری ہے، میں روزانہ 9 بجے پہنچتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ نہیں پوچھتے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی ہے۔ بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ بچے کی شادی کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی کا کیا حکم ہے۔ شادی تو ایسے کرنی ہے جیسے دنیا کر رہی ہے، بلکہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام مکمل مذہب ہے جس میں انسان کسی چیز میں آزاد نہیں ہے۔ آج ایک بیان ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان محبت میں بھی آزاد نہیں ہے، محبت میں بھی جیسے چاہو کر لو نہیں، ہم محبت میں بھی پابند ہیں، ہم اپنی مرضی سے محبت بھی نہیں کرتے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ای عر الاسلام اوثق، اسلام میں جتنے احکام ہیں، جتنے اعمال ہیں، تمہیں پتہ ہے ان میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ کون سا عمل ہے؟ قابل بھروسہ یعنی ایسا عمل کہ جس کے بارے میں اس کی امید رکھی جا سکے کہ یہ عمل اگر قبول ہو گیا نا تو پھر پکی جنت ہے۔ ای عر الاسلام اوثق، سب سے زیادہ قابل اعتماد اور سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قابل بھروسہ تمہیں پتہ ہے اسلام کا کون سا عمل ہے؟ صحابہ نے کہا الصلاۃ، نماز۔ فرمایا حسنۃ، اچھا عمل ہے، وما ہی بہا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ کہنے لگے صیام و رمضان، رمضان کے روزے۔ فرمایا حسن وما ہو بہ، اچھا عمل ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ کہنے لگے الجہاد۔ فرمایا حسن، اچھا ہے، وما ہو بہ، لیکن وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ان اوثق عر الایمان ان تحب للہ وتبغض للہ، ایمان کے اعمال میں سب سے بڑا قابل بھروسہ اور سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط عمل یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کریں نا صرف اللہ کے لیے کریں۔ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ یعنی محبت کریں جس سے، اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس سے محبت کروں گا تو اللہ راضی ہوگا۔ اور اگر آپ کسی سے بغض رکھیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ گھر میں تھے، گھر سے باہر آئے ہمارے پاس، تو فرمایا اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو ایک نے کہا الصلاۃ والزکاۃ، ایک نے کہا الجہاد۔ آپ نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ عز وجل الحب للہ والبغض للہ، اعمال میں سب سے زیادہ اللہ پاک کو جو عمل پسند ہے وہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل، سب سے طاقتور عمل، اس کو کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ یہ سب سے مشکل ہے، یہ سب سے
یہ سب سے مشکل ہے۔ ایک رشتہ دار ہے بے نمازی ہے، اور ایک قوم بھی دوسری، علاقہ بھی دوسرا، زبان بھی دوسری، وہ ہے لیکن وہ نمازی ہے۔ ایک رشتہ دار ہے بددیانت ہے، اور ایک پرایا ہے، دوسری زبان، دوسری قوم، دوسرا علاقہ، دیانت دار ہے، خوش اخلاق ہے۔ ظاہری بات ہے ہمیں تو محبت اسی سے ہوگی نا جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہماری قوم کا ہے، جو ہماری زبان کا ہے، اسی سے محبت ہوگی نا۔ یہی ساری خرابی ہے، یہی ساری خرابی ہے، ساری خرابی یہی ہے۔ یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ محبت قومیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہوتی تو اس سے زیادہ ہوتی، جو اللہ کی زیادہ ماننے والا ہے۔ سب سے بڑا عمل اللہ کے لیے محبت کرنا، اور سب سے مشکل عمل بھی یہی ہے، سب سے مشکل عمل بھی یہی ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صرف متقیوں سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس سے محبت کی؟ متقی سے۔ غیر متقی سے آپ نے کبھی محبت نہیں کی۔ جو غیر متقی ہے، جس کی نظروں میں اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو اللہ کے حکم دھڑا دھڑ توڑتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ کے نبی نے کبھی محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس سے محبت کی جو تقوی والا ہو، متقی ہو۔ حضرت عثمان بن ابو العاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شخص ایسے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ ان دونوں سے محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی ان دونوں سے محبت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود تھے اور دوسرے عمار ابن یاسر تھے۔ حضرت امام حسن سے مروی ہے، حضرت امام حسن سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجتے تھے، اور ان میں بہت سے صحابہ بھی ہوتے تھے۔ تو کسی نے عمرو بن عاص سے کہا، رضی اللہ عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امیر بناتے ہیں، تمہیں قریب کرتے ہیں، تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ کہنے لگے مجھے جو آپ امیر بناتے تھے تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے آپ کو محبت تھی، میرا خیال ہے میرا دل رکھنے کے لیے کرتے تھے، میرا دل رکھنے کے لیے ایسے کرتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے کرتے تھے، لیکن میں تمہیں بتاؤں ایسے دو شخص کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی باوجود اس کے کہ وہ دونوں اللہ کے نبی کے خاندان میں سے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک ان میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ان میں سے عمار ابن یاسر ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے آپ علیہ السلام سے اندر آنے کی اجازت چاہی، اور ان دونوں حضرات نے حضرت اسامہ سے کہا، اسامہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور عرض کریں کہ علی اور عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ علی اور عباس آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اسامہ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں آئے ہیں دونوں؟ اسامہ تمہیں پتہ ہے یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے کہ کیوں آئے ہیں، اللہ کے نبی تھے نا، مجھے پتہ ہے کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ دونوں آئے، دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ اہل بیت میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ بظاہر حضرت علی حضرت عباس کی آپس میں بات چلی ہوگی، وہ کہتے ہوں گے کہ میں زیادہ محبوب ہوں،
हुजूर को। उन्होंने कहा होगा कि मैं चच्चा हूँ, तुम कैसे महबूब हो गए। ये शायद बात थी अल्लाह के नबी को जबरील अलैहिस्सलाम ने आके बता दी होगी। तो अब उन्होंने सवाल कर दिया। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत मेरी बेटी फातिमा से है। कहा नहीं, हम अहले बैत के बारे में नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब आपको कौन है। फरमाया लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो है जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और जिस पर मैंने भी इनाम किया, उनका नाम उसामा इब्न ज़ैद है। अब ये रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे नबी के रिश्तेदार नहीं हैं, ये हज़रत उसामा हज़रत ज़ैद के बेटे हैं। हज़रत ज़ैद हुजूर के ग़ुलाम थे, कबीला भी नहीं, इलाका भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने हुजूर की मोहब्बत में बाप को छोड़ा, चचा को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस हुजूर के कदमों में अपनी ज़िंदगी गुजार दी और आपके इशारे पे मूता गए और वहाँ शहीद हो गए। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुझे सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत है, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं हैं। इन दोनों ने कहा अच्छा उसामा चले सबसे ज़्यादा, ये एक नंबर हो गया। फिर दूसरे नंबर पे फरमाया अली। दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? अली इब्न अबी तालिब। फिर अली से बड़ी मोहब्बत है। हज़रत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह, चचा को आपने अली से भी पीछे कर दिया, चचा को आपने अली से भी पीछे कर दिया। अगर मोहब्बत की वजह रिश्तेदारी हो ना तो ये कहना चाहिए था कि अब्बास से ज़्यादा मोहब्बत है इसलिए कि मेरे अब्बा के भाई हैं, ये तो अब्बा के भाई के बेटे हैं, ये तो अब्बा के भाई हैं, तो चचा ज़्यादा करीब है चचाजाद भाई से। लेकिन फरमाया नहीं, अली मुझे आपसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह, आपने अपने चचा को सबसे आखिर में कर दिया। फरमाया चचा जान, अली ने आपसे पहले हिजरत की है और मोहब्बत की वजह रिश्तेदारियां नहीं होती, मोहब्बत की वजह तो दीन होता है। अली ने आपसे पहले हिजरत की है। ये है मोहब्बत करना किसके लिए? बताओ भाई। आप हजरात दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह का ताल्लुक़ पाने आए हैं ना, अल्लाह की मोहब्बत में आए ना। तो अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होगी सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने हज़रत मुजाहिद से फरमाया अहिब्ब फिल्लाह व अबग़िज़ फिल्लाह व वाल फिल्लाह व आद फिल्लाह। मुजाहिद, अल्लाह मोहब्बत जब भी करनी हो ना अल्लाह के लिए करना, वजह अल्लाह होना चाहिए, वजह अल्लाह हो। और जब कभी बुग़्ज़ भी रखना हो तो ज़ाती वजूह से बुग़्ज़ न रखना, अल्लाह की वजह से बुग़्ज़ रखना। दोस्ती करनी हो अल्लाह की वजह से करना, दुश्मनी करनी हो अल्लाह की वजह से करना, इसलिए कि कोई वली इसके बगैर वली नहीं बन सकता। फ़इन्नहु ला तुनालु विलायतुल्लाहि इल्ला बिज़ालिका, इसलिए कि इसके बगैर इंसान अल्लाह का वली बनी नहीं सकता जब तक कि मोहब्बत में भी अल्लाह को वजह न बनाए। नमाज तो पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, रोज़ा रखते हैं, मोहब्बत भी करें अल्लाह के लिए। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया एक शख्स चाहे कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे कितने रोज़े रख ले, जब तक उसमें ये वस्फ़ नहीं होगा उसे ईमान का जायका महसूस नहीं होगा, वो ईमान का मज़ा चख ही नहीं सकता जब तक कि वो मोहब्बत अल्लाह के लिए न करे और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए न रखे। फिर फरमाने लगे आजकल तो लोग आपस में मोहब्बतें भाईचारे भी दुनिया की वजह से करते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, जो बेचारा गरीब है उसको उंगलियों से हाथ मिलाते हैं। मैं और आप अपने आप को चेक करेंगे ना, दो चच्चे हैं, एक आदमी के दो चच्चे हैं, वालिद साहब के दो भाई हैं। एक भाई
بیچارہ غریب مسکین مزدوری کرتا ہے، ایک چچا، اور ایک چچا ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے بچے ویگو میں گھومتے ہیں۔ اس چچا اور اس کی اولاد کو رشتہ دار بتاتے ہوئے فخر سے بتایا جاتا ہے، اور یہ جو مزدور چچا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رشتہ دار بتاتے ہوئے بھی انسان ہچکچاتا ہے، کیسے کہوں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے؟ کہ بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ بھئی ہاں نہ تو کرو، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ محبت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، محبت ہے پیسے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اب ہمیں محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ جو اللہ کے زیادہ قریب ہے ان سے زیادہ محبت کرنی ہے، جو اللہ کے کم قریب ہے اسے کم محبت کرنی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی غزوہ بدر میں قید ہو گئے، ایک مسلمان نے اس کو پکڑا ہوا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت مصعب بن عمیر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر اس مسلمان سے کہنے لگے کس کے باندھنا اس کو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بہت پیسے دے گی اس کو چھڑانے کے لیے، کس کے باندھنا اسے۔ جب یہ کہا تو بھائی نے کہا مصعب بھائی ہو کر یہ بات کر رہے ہو، تمہیں تو کہنا چاہیے بھائی میرا بھائی ہے ذرا خیال کرنا، تم کہہ رہے ہو کس کے باندھو اس کو۔ فرمانے لگے نہیں، بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے لہذا میرا بھائی بھی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے، اللہ کے لیے محبت کریں گے نا؟ اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ والوں کی قدر کرنا، دین والوں کی قدر کرنا، یہ بھی اسی محبت کے زمرے میں ہے جو محبت اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ آج کل لوگ دنیا کے افسروں، دنیا کے عہدے داروں، دنیا کے پیسے والوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں، اور ہر آنے والا اپنا غصہ مؤذن پہ نکالتا ہے، مسجد کے مؤذن پہ نکالتا ہے، مسجد کے امام پہ نکالتا ہے، مسجد کے خادم پہ نکالتا ہے۔ اس لہجے میں کسی دنیا دار، عہدے دار، کسی پیسے والے سے بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لحاظ کرنے کی جو وجہ ہے وہ پیسہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی وجہ سے محبت کرنے، اللہ کی وجہ سے بغض رکھنے کی توفیق دے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، اتنی جلدی یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا مشکل کام ہے، پھر اللہ کے لیے بغض رکھنا تو اس سے بھی مشکل ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل صاحب، وہ فرماتے تھے جسے اللہ کے لیے مار کھانا، اللہ کے لیے ذلیل ہونا، اللہ کے لیے پسنا، اللہ کے لیے رگڑے کھانا نہیں آتا نا، اسے اللہ کے لیے بغض رکھنا بھی نہیں آتا۔ وہ اگر بغض رکھتا بھی ہے تو اس کے نفس کی آمیزش ہے اس میں۔ اس لیے اللہ کے لیے جو بغض رکھنا ہے نا، اللہ کے لیے جو بغض رکھنا ہے وہ برائی سے رکھنا ہے، برے سے نہیں رکھنا، یہ بات ذہن میں رہے۔ اللہ کے لیے بغض رکھنے میں یہ بات ضرور مد نظر رہے کہ بغض برائی سے ہو، برے سے نہ ہو، چور سے نہ ہو، چوری سے ہو۔ ایک آدمی چور ہے، اگر وہ آج چوری سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، میرا بھائی ہے، مجھے کوئی نفرت نہیں اس سے۔ نفرت چوری سے ہو، چور سے نہیں۔ نفرت زنا سے ہو، زانی سے نہیں۔ نفرت نماز چھوڑنے سے ہو، بے نمازی سے نہیں۔ یہ اس باریکی کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے
جب انسان کسی برائی کرنے والے کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی ذات سے نفرت کرنے لگتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی نحوست سے اس برائی میں یہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اس برائی میں یہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی برے کو برا نہیں جاننا چاہیے، اس برے کی برائی کو برا جاننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے نا صبح درس میں، تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب 3 دفعہ مسئلہ ہوا اور پھر جوڑ نہیں بیٹھا اور پھر جدا ہونے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ کے ساتھ ہم رہ تو سکے نہیں، اب ہم جا رہے ہیں تو آپ جاتے جاتے کوئی نصیحت تو کر دیں، جاتے جاتے کوئی نصیحت تو کر دیں۔ فرمایا کبھی کسی برے کو اس کی برائی کا عار نہ دلانا، ورنہ تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر کسی سے کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو عار دلائیں۔ سندھی میں کہتے ہیں مہنو ڈیڑ، اس کو عار نہ دلائیں۔ ابے چل جانتا ہوں تجھے، تو یہ کرتا ہے نا، یہ کہہ کر اگر کسی کو عار دلا دیا، آپ مر ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے بھی وہ کام نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔